اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وسلموا تسلیما۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 180 تک مکمل کیا تھا۔ آج اس سے آگے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا قد سامعہ، البتہ سن لیا اللہ نے، قول الذین، بات جن لوگوں نے کی، قالو کہا، ان اللہ کہ اللہ فقیر فقیر ہے، ونحن اور ہم، اغنیاء مالدار ہیں، غنی ہیں، سنکتب اب ہم لکھ رکھیں گے، ما قالو جو انہوں نے کہا، وقتلہم اور ان کا قتل کرنا، الانبیاء نبیوں کو، بغیر حق نا حق، ونقول اور ہم کہیں گے، ذوقوا تم چکھو، عذاب الحریق جلانے والے عذاب کا مزہ۔ اللہ نے سن لیا ہے قول ان لوگوں کا جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہم لکھ رکھیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے، اور ان کے ناحق قتل انبیاء کو بھی ہم لکھ رکھیں گے، اور ہم کہیں گے کہ اب چکھو مزہ اس جلا دینے والی آگ کے عذاب کا۔ یہ کیا معاملہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر جو یہودی تھے مدینے میں اور جو مسلمان ہوئے تھے نئے نئے، وہ سب لوگ، انہوں نے یہ آپس میں معاہدے کیے تھے کہ ہم سب مل کر جو ہے وہ مدینے کا دفاع کریں گے اور مل کر جو ہے وہ سارا کام کیا کریں گے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پیسے مانگے نا کہ تم بھی جو ہے وہ پیسے دو، تو جو یہودی تھے اور جو منافق تھے وہ کہنے لگے کہ ہم کیوں پیسے دیں، کیا کوئی اللہ نعوذ باللہ فقیر ہے اور ہم جو ہے وہ زیادہ یعنی غنی ہیں تو اللہ ہم سے مانگ رہا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی اس قول کو، ان کی اس بات کو بھی ہم لکھ رکھیں گے، اور ان کا ناحق انبیاء کو قتل کرنا بھی ہم نے لکھ لیا ہے، کیونکہ یہودیوں نے بہت سارے انبیاء کو قتل کیا تھا، بنی اسرائیل نے۔ تو چونکہ جو مدینے میں یہودی تھے نا، یہ بات یاد رکھیں کہ جو اس وقت مدینے میں یہودی تھے انہوں نے تو ظاہر قتل نہیں کیا تھا نا، قتل کس نے کیا تھا؟ ان کے آباء و اجداد نے، ان کے باپ دادوں نے۔ لیکن جو جس کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے نا، جو جس کو فالو کر رہا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی ہو۔ ظاہر ہے تم جس کو فالو کر رہے ہو، جس کے پیچھے پیچھے تم چل رہے ہو، جن کی باتیں تم مان رہے ہو، تو گویا جو کام انہوں نے کیے تھے وہ تمہارے کھاتے میں بھی لکھے جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے ان کے جو انہوں نے ناحق انبیاء کو قتل کیا تھا، ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ تو قیامت والے دن ہم ان سے کہیں گے کہ اب تم اپنے جو تم نے کہا تھا زبان سے اور کیا تھا، اب تم اس کا مزہ چکھو۔ اور مزہ کیا ہوگا؟ استغفر اللہ، وہ جلا دینے والی آگ کا عذاب ہوگا۔ ذالک یہ بما بدلہ جو قدامت آگے بھیجا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّا اور یہ کہ اللہ لیسا نہیں ہے بظلامٍ ظلم کرنے والا، للعبید اپنے بندوں پر۔ یہ سب کچھ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ تو اپنے بندوں کے حق میں ہرگز بھی ظالم نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جو کچھ تم نے دنیا میں آگے بھیجا تھا نا، تو اب اسی کا تم کو یہ اجر مل رہا ہے۔ چاہے تم نے اچھا کیا تھا تو اچھا اجر ملے گا، اگر تم نے برا کیا ہے تو اس کا برا اجر ملے گا۔ تو اگر تم نے برائیاں کی ہیں اور اس کے بدلے میں تمہیں جہنم کی آگ مل رہی ہے نا، تو یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ان کا بدلہ ہے ان کاموں کا جو تم نے دنیا میں کیا تھا تمہارے ہاتھوں نے۔ تو اب تم اپنے کیے کا بدلہ پاؤ۔ اللہ تو ہرگز بھی ظلم نہیں کرتا۔ الذین جن لوگوں نے قالوا کہا، انا کہ اللہ عہدہ عہد کیا، الینا ہم سے اللہ کہ نا نؤمنا ہم ایمان لائیں،
لرسول کسی رسول پر حتیٰ یہاں تک یاتیانا وہ لائے ہمارے پاس بے قربان قربانی تاکلہ جسے کھا لے النار آگ کل تو آپ کہہ دیجئے کہ قد جاءکم البتہ تمہارے پاس رسول تم بہت سے رسول آئے من قبلی مجھ سے پہلے بالبینات نشانیاں لے کر ایسی کھلی واضح روشن نشانیاں لے کر آئے وبالذی اور اس کے ساتھ جو قلتم تم کہتے ہو فلیما پھر کیوں قتلتموہم تم نے انہیں قتل کیا ان اگر کنتم تم ہو صادقین سچے۔ اب یہودیوں نے ایک ڈیمانڈ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اگر آپ سچے رسول ہیں نا اللہ کے تو پھر آپ قربانی پیش کریں اور اس قربانی کو آگ آسمان سے آئے اور آ کر اس قربانی کو کھا جائے تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کو اللہ کے رسول مانیں گے۔ پہلے جو انبیاء ہیں وہ ایسی قربانیاں کرتے تھے کہ وہ آسمان سے آگ آتی اور وہ جو قربانی جو ہوتی وہ اس کو جلا کر راکھ کر دیتی، تو اس کا مطلب ہوتا کہ وہ قربانی اللہ کے حضور میں جو ہے وہ قبول ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر اب وہ بھی پھر یہ ڈیمانڈ لے کے آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ بھی ایسا کریں، تو بجائے اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو وہ قربانی دکھا دیتے، وہ ان کا وہ یعنی کہ جو معجزہ دیکھنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ وہ دکھا سکتے تھے اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو وہ پرانی بات یاد کروا رہے ہیں کہ دیکھو ایسی جو قربانیاں تھی، ایسی جو انہوں نے ڈیمانڈز کی تھی نا تمہارے بڑوں نے بھی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے دکھائی تھی، ایسے انبیاء تمہارے پاس آئے تھے جو یہ تمام معجزات لے کر آئے تھے، اور یہ معجزہ بھی جو تم اب ڈیمانڈ کر رہے ہو نا کہ آپ قربانی کریں اوپر سے آگ آئے اور وہ اس کو کھا جائے، تو یہ معجزہ بھی وہ دکھا چکے تھے، لیکن تمہارے بڑوں نے پھر ان کو نہیں مانا بلکہ ان کو قتل کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اب یہاں بڑوں کا ذکر نہیں کر رہے، اللہ کہتے ہیں کہ تم نے پھر وہ بات کیوں نہیں مانی اور تم نے ان کو قتل کیوں کیا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، یعنی اب تم کہتے ہو کہ یہ قربانی ہمیں دکھائی جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، تو اس وقت پھر تم کیوں ایمان نہیں لائے جبکہ وہ ان کے بڑے ایمان نہیں لائے تھے اور انہوں نے ہی قتل کیا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ قرآن میں ایسی ایسی واضح آیات ہمیں دکھاتے ہیں، لیکن اگر انسان پھر بھی نہ سمجھے تو پھر اس کی عقل پر ہی تف ہے نا، تو اس لیے دیکھ بھال کر ہمیں فالو کرنا ہے، ایسے ہی ہمیں اندھا دھند کسی کو فالو نہیں کرنا، ایسے ہی ہمیں کسی کے پیچھے نہیں چلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی تو آپ دیکھیں نا کہ بہت سارے جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں بڑے، تو اب ہمیں دیکھنا ہے ہمیں کس کو فالو کرنا ہے، ہمیں کس کے پیچھے چلنا ہے، ہمیں کس کی اتباع کرنی ہے، جو بالکل رسول جیسا ہو، جس کی کام جو ہے وہ بالکل رسول جیسے ہوں، کیونکہ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا ہے نا، ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی ہے نا۔ لیکن بعد میں اتنی کتابیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں، بعد میں اتنا کچھ ہو گیا ہے کہ اب ہمیں اس چیز کی کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کون حقیقت میں رسول اللہ کی اتباع کر رہا ہے، تو یہ اب ہمیں سوچنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے، دیکھ بھال کر ہمیں پھر اس انسان کی اتباع کرنی ہے جو بالکل رسول جیسا ہو، جس کی اتباع رسول کی اتباع ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آج کے دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ جان سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بڑوں کے کام انہی کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں کہ دیکھو تم لوگوں نے ایسا کیا تھا، تم نے میرے رسولوں کو قتل کیا تھا، تم ان پر ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے تمہیں بہت سارے معجزات دکھائے تھے لیکن پھر بھی تم ان پر ایمان نہیں لائے۔ فَإِن پھر اگر کذبوا کا وہ جھٹلائیں آپ کو، فقط تو البتہ کذبا جھٹلائے گئے رسول
بہت سے رسول من قبل کا آپ سے پہلے جاؤ وہ آئے بالبینات ایک کھلی نشانیوں کے ساتھ، والزبور اور صحیفوں کے ساتھ، والکتاب اور کتاب المنیر روشن کتابوں کے ساتھ آئے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پھر بھی آپ پر ایمان نہ لائیں تو اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، جو آئے تھے واضح نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر، لیکن لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ تو اے میرے رسول، آپ اپنا دل چھوٹا یعنی نہ کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ، یہ یہودی لوگ، یہ پھر بھی آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ پر ایمان نہیں لے کر آتے، تو اے میرے رسول، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، تو آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں۔ آگے یہ بہت ہی مشہور و معروف آیت جس کو ہر کوئی تقریباً جانتا ہے، اس کو پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو، ہر ذی روح کو، ہر جان کو موت کا جو ذائقہ ہے وہ چکھنا ہے۔ اچھا، اس کو ذائقہ کیوں کہا گیا؟ ذائقہ پتہ ہے نا آپ کو؟ ذائقہ وہ ہوتا ہے جو ہم زبان سے ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹیسٹ جس کو کہتے ہیں، ٹیسٹ کرنا نا۔ تو ہر انسان کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ کسی کو کوئی چیز، مثال کے طور پر کسی کو کریلے بہت مزے کے لگتے ہیں، ہے نا، اور کسی کو وہ کڑوے لگتے ہیں، وہ کھاتا ہی نہیں ہے کہ یہ تو بہت کڑوے ہوتے ہیں، ہم نہیں کھائیں گے، اور کسی کو وہی کریلے بہت مزے کے لگتے ہیں۔ تو ہر ایک انسان کا ٹیسٹ جو ہے وہ اپنے اپنے حساب سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موت کو ٹیسٹ کہا کہ ذائقہ اس کا تمہیں چکھنا ہے، اس کا ذائقہ ہم جیسا ہم بنائیں گے نا ویسا ہر انسان کی موت اپنے اپنے حساب سے ہوگی۔ سب کی موت ایک جیسی نہیں ہوگی۔ جو نیک ہوگا، جس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، تو اس کی موت کا جو ذائقہ ہے وہ بہت ہی شیریں ہوگا، اور جو استغفر اللہ گنہگار ہوگا تو اس کی موت کا وہ ذائقہ، وہ ٹیسٹ بہت ہی بد ذائقہ ہوگا۔ اس کی تکلیف، اس کی مصیبت جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ ہر ذی روح کو، ہر جان کو موت آنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذائقہ، تمہیں اپنی موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا۔ تو موت کے ذائقے سے مراد وہی ہے کہ جیسا ذائقہ ہم اپنی موت کا لینا چاہتے ہیں نا، وہ اس دنیا میں ہم نے خود بنانا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری موت کا ذائقہ بہت اچھا، بہت بہترین ہو، تو پھر اس میں ہمیں وہ مصالحے بھی ڈالنے ہیں جو کہ اس کو ذائقے دار بنائیں۔ ہمیں ہمارے اخلاق اچھے بنانے ہیں، ہمیں دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے، ہمیں چھوٹوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے، ہمیں بڑوں کا ادب کرنا ہے، ہمیں والدین کا احترام کرنا ہے، ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ اور دیکھیے، جو کچھ بھی اللہ اور اس کے رسول ہم سے چاہتے ہیں وہ سب ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے۔ تب ہماری جو مصالحے ہیں نا، میں انتہائی معذرت کے ساتھ میں اس کو مصالحے کہہ رہی ہوں، کیونکہ وہ ہانڈی میں جو ہم مصالحے ڈالتے ہیں اس کو ذائقے دار بنانے کے لیے، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری موت بھی ذائقے دار ہو، اچھی ہو، بہترین ٹیسٹ والی ہو نا، تو پھر ہمیں اس میں یہ ساری چیزیں پوری کرنی ہیں، تب ہماری جو موت ہے وہ بہترین موت ہوگی۔ ورنہ موت تو بے شک آنی ہی ہے، موت سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے، تو وہ اس کا ٹیسٹ ہمیں بہترین بنانا ہے۔ اگر ہم نہیں بنائیں گے تو ظاہر ہے وہ بد ذائقہ بنے گا، اور بد ذائقہ ٹیسٹ جو ہے وہ کس کو اچھا لگتا ہے؟ کسی کو بھی نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا اور بے شک توفونا پورے پورے ملیں گے اجورکم تمہارے اجر، یوم القیامہ قیامت کے دن، فامن پھر جو زقزیا دور کر دیا گیا ان سے، النار دوزخ سے،
وَأُدْخِلَ اور داخل کیا گیا الجنت جنت میں تو فقط فاز پھر وہ ہو گیا کامیاب، مراد کو پہنچ گیا وہ، یعنی اس نے اپنے دل کی مراد کو پا لیا۔ فاز کہتے ہیں کہ ہمیشہ کی کامیابی۔ ایک ہوتا ہے فلاح، فلاح پا جانا، اور ایک ہوتا ہے فوز، ٹھیک ہے؟ تو جو فوز ہے نا وہ ہے حقیقی کامیابی جو اینڈ پر ملتی ہے۔ اب دیکھیے کہ حضرت علی علیہ السلام کی پوری زندگی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت میں گزرتی ہے، لیکن جب آپ کو ضرب لگتی ہے تو تب آپ کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ یعنی وہ حتمی کامیابی تھی کہ جو ہمیں اس دنیا سے کامیابی کے ساتھ لے کر اپنے رب کے پاس چلی جائے، ہماری زندگی میں اپنے رب کی کوئی نافرمانی نہ ہو، اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری میں ہماری زندگی گزرے، تو وہ ہے حتمی کامیابی، عظیم کامیابی۔ تو وہی اللہ کہتے ہیں کہ پھر جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وما اور نہیں الحیات و زندگی الدنیا دنیا الا سوائے متاع الغرور سوائے دھوکے کے سامان کے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہر ذی نفس کو موت کا مزہ جو ہے وہ چکھنا ہے، اور تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ پورا پورا بدلہ، یعنی کوئی کسی کے ساتھ کمی بیشی نہیں ہوگی، چاہے کسی کے گناہ جو ہے نا ہوں گے تو ان کو بھی ان کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور جس کے نیکیاں ہوں گی جس کی اس کو بھی اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو جو کوئی بچا لیا گیا جہنم سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں تو وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی زندگی تو اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی آیہ کریمہ میں کس قدر انسان کو سب کچھ بتا دیا ہے کہ دیکھو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی تمہیں موت آنی ہی ہے، اور پھر جو بھی تم کرتے ہو نا اعمال اچھے یا برے ان کا پورا پورا بدلہ تم کو مل جائے گا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ اور جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کی وادیوں میں داخل کر دیا گیا تو بس وہی کامیاب ہو گیا۔ اور یہ زندگی جو ہے نا دنیا کی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف دھوکہ ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔